جو کہ شہری لوگ ہیں، کام کار محنت مزدوری اور بچوں کو سنبھالنا، سکول بھیجنا، منڈی جانا، یہ وہ کئی کام ہوتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے میں اسی پر آپ کی بات کو ختم کروں گا۔ باقی اللہ نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ میں پھر دوبارہ حاضری ہوں گا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون کا دور تھا، بڑا ظالم جابر تھے۔ اس سے بڑا ظالم اور کیا ہو سکتا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ اور قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی بھر سے کبھی بخار بھی نہیں ہوا، پیٹ میں درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں اس ظالم کی، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جو گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ خود قرآن میں موجود ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ سبحان اللہ۔ اور میں ڈھیل دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں جو جرم میں، ظلم میں، زیادتی میں، میری نافرمانی کرنے میں، میری حدیں توڑنے میں جو لگ جاتا ہے، نہیں مڑتا، توبہ نہیں کرتا، میں اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، میری تدبیر بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی زبردست ہے، میں نہیں پکڑتا تو ساری زندگی پوچھتا ہی نہیں، لیکن میں جب پکڑنے پہ آ جاتا ہوں تو اماں یاد کرا دیتا ہوں، اماں یاد کرا دی، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ جب میرے رب کی گرفت آئی ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مومنوں کو نجات دی، غریبوں کو، مسکینوں کو، اللہ کی توحید ماننے والوں، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو نجات دے دی، جنہوں نے بڑے بڑے ظلم سہے، بڑے بڑے ان کے بچوں کے صدمے پہنچے، لاکھوں بچے فرعون نے مروا دیے، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور فرعون اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، ایک بھی نہیں رہنے دیا، سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور جب منہ میں پانی گیا نا، اللہ اللہ، تو کہنے لگا الآن آمنت بما آمنت بنی اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ، میں اب سمجھ گیا کہ میں جھوٹا تھا اور تیرا نبی موسیٰ سچا تھا۔ یا اللہ، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں فرما بردار میں سے ہوں۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ، فرعون تو کہہ رہا ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہے، اس کے منہ میں مٹی ڈال کے اس کا منہ بند کر دو، اس کا منہ بند کر دیا۔ فرمایا تیری شکل کو اور تیری وجود اور تیرے جسم کو رہتی دنیا کا عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ متکبر اور ظالم جو ہے اور لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ہم عبرت کا غرض بھی مصر کیا جائے، گھر کے اندر اس کی لاش موجود ہے فرعون کی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ فرعون ہے۔ کبھی دنیا میں فرعون بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو ایک ایمان والا اس کی قوم میں سے، اس نے کہا قوم کے لوگوں، میں تمہیں پہلے بھی سمجھاتا تھا، آج بھی تمہیں کہتا ہوں، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگوں، میرے پیچھے لگ جاؤ، میری بات مان لو، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں وہ رب کی
یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ سبحان اللہ۔ آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایک فخر کرنے کی جگہ، مال اولاد میں کثرت جانے کی جگہ۔ اللہ اللہ، آپ دیکھتے ہیں اللہ اللہ، ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کھیل تماشا، جیسے ایک میدان ہوتا ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے، کرکٹ کا کھیل ہے، ایک بندہ، دو ٹیمیں ہیں، کم ہیں، انعامات ہیں، چند منٹوں تک پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا، اور جناب ایک بلے پہ کھڑا ہے، ایک بال کرا رہا ہے، چوکے چھکے مار رہے ہیں، لوگ شاباش دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور جناب حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ بڑا خوش ہے، میں چوکے چھکے مار رہا ہوں، اللہ 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 کو مار رہا ہے، سینچری ہونے سے پہلے تھوڑی دیر اس کے بلے کے نیچے سے بال نکلا اور وکٹوں کو لگا، وکٹیں گر گئی، وہ بلے کو دیکھتا رہ گیا، پریشان ہو کے مان ہو کے وہ واپس چلا گیا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، پہلے بچپن تھا، پھر جوانی ہے، اب بڑھاپا ہے، بڑا سمجھایا اچھے طریقے سے کھیلنا، یہ کرنا وہ کرنا، اچانک بتی بجھ گئی، زندگی ختم ہو گئی، امید ختم ہو گئی اور اس دنیا سے جا رہا ہے۔ میرے جی دوستو پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے اور یہ کھیل ختم ہو جائے، یہ کھیل ختم ہے۔ بندہ تو بڑا میں جوان ہوں اور میں پہلوان ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد گیند نیچے سے نکلا اور وکٹیں گر گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا، گاڑی رک گئی اور سانس رک گیا، اللہ کا پیارا بن گیا۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے، اللہ ہماری آخرت بہتر آمین۔ مولا کریم میری دعا ہے جن میرے بھائیوں نے بڑی ہی خوبصورت مسجد بنائی، بڑا دل خوش ہوا، قالین اچھے بچھائے، نمازیوں کے لیے ہر قسم کا انتظام کیا، میری دعا ہے جو میرے بزرگ میرے بھائی نوجوان اس مسجد کے تعاون میں شریک تھے، جو دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے یہ شاید انہوں نے منظر بھی نہیں دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر جنت کے باغ بنائے، اللہ ان کی آخرت بہتر فرمائے۔ فرمایا سن لو میری قوم کے لوگوں، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے۔ اللہ تین انعام اللہ مومن کے لیے قبر میں فرماتے، فوراً قبر کے اندر تین انعام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ایمان والے کے لیے۔ پہلا انعام یہ ہے اخرج اللهم من الجنہ، میرے فرشتوں جلدی کر دو، میرے بندے کا جسم زمین پر نہ لگے، جلدی کر کے میرے لیے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ ہم چٹائیاں بچھاتے، کوئی کہتے ہیں پتے لے آؤ،
جی پیری کے پتے لے ہو، خرما کے لے ہو، گلاب کے لے ہو. جو مومن ہوتا ہے، مومن کوئی چلائی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا جسم زمین پہ نہ لگے، جنت کا بستر بچھا. سبحان اللہ. دوسرا فوری قبر میں جو انعام ہوتا ہے اللہ وَحَسِنَهُ فِي قَبْرِهِ. جہاں تک مومن کی نظر پہنچتی ہے، میری توحید پہ چلنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، میرے گھر مبارک کرنے والا تھا، میری حدیں قائم کرنے والا تھا، رشتہ داریاں نبھانے والا تھا، اور دنیا کے دلوار زینت کے اندر صبر شکر کی زندگی گزارنے والا میرا بندہ ہے. جہاں تک مومن کی نظر پہنچتی ہے اللہ قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فوری قبر میں مومن کے لیے. اور تیسرا بڑا انعام اللہ افتح لہم من ابواب الجنہ. جہاں مومن لیتا ہے وہاں پر میرے اللہ کا عرش ہوتا ہے. ہمیں تو تر یہ مٹی کی قبر ہے، پر مٹی ڈالی گئی ہے، منو مٹی بندہ نکل نہیں سکتا. اللہ تھوڑی سی جگہ ہے، چھوٹی سی قبر ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں کھڑکیاں کھول دو، میرے بندے کے لیے جنت میں دروازے کھول دو. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، آسمان نہیں پھٹ جاتا، زمین میں زلزلہ نہیں آ جاتا، دریاؤں ندی نالوں نہروں کا پانی خشک نہیں ہو جاتا، قیامت کا اعلان نہیں ہوتا، جتنی دیر تک میرا بندہ قبر میں رہے گا جنت کی نعمتیں پہنچتی رہے گی. جنت کی نعمتیں اس کو ملتی رہے. دروازہ کھول دیا جاتا ہے اللہ. اور حکم ہوتا ہے نام کا بندہ کہتا ہے یا اللہ، میرے فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے. ہاں جی اٹھو جی ذرا ہمارے سوال کے جواب دو. کر ربو کا من نبی کا ماں دین کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. وہ سوال کرنے آتے ہیں. اللہ وہ کہتا ہے یار پیچھے ہو جاؤ، میری نماز عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، میری نماز عصر جا رہی ہے، تمہیں سوالوں کی پڑی ہے. یا اللہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہا. فرمایا اس نے جواب دے دیے ہیں. اللہ پیچھے نام کا نام تیرے روز. میرے بندے ایسے سوچا جیسے دلہن سوتی ہے، اسے اس کے خاموں کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور میرے بندے میرے سوا تجھے بھی قبر سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. آرام کی نیند سو جا. بندہ سو جاتا ہے آرام کی نیند. اللہ پھر جب قیامت ہے، پھر سوال جواب ہے، پھر محشر ہے، پھر صراط ہے، اللہ حوض کوثر ہے، اور پھر جنت کے لیے جنت کے آدر ہے خوش نصیبوں کو میرا رب بغیر حساب و کتاب کی جنت کا مالک بنا دے. اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. جہاں پر اتنی نعمتیں اللہ میں انشاءاللہ کبھی حاضر ہوا تو میں نعمتوں کا تذکرہ کروں گا. نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے. حسین و جمیل چہرہ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن. اللہ کیسی پیاری زندگی ہے. نہ پریشانی ہے، نہ دکھ ہے، نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ آپس میں حسد و کینہ ہے. ایک نہر سے ایمان والوں کو گزارے گا اور پھر جنت کے دروازے ہوں گے. اور اس نہر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے مومن گزرے گے ان کے دلوں سے حسد بغض کینے ختم ہو جائے گا. اللہ دلوں کو صاف کر دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. ایسے گزریں گے سیدھے صاف ہو جائیں گے. میرا اللہ ایک دوسرے کے بارے میں جو دنیا میں خیر تھوڑی بہتی ہوئی بھی ہے، اس نہر سے گزرنے پر اللہ سینوں کو صاف کر دے. اور پھر اللہ والے نے ایک اور بات کہی، اور قربان جائے میرے دین دوستو،
مسجد بلال میں آنے والوں، اللہ اللہ اس بندے کی، اس ایمان والے کی تقریر پتہ نہیں کتنی خلوص سے بھری ہوگی. میری تقریر تو زیادہ سے زیادہ موبائل میں آ جائے گی، ٹیپ میں آ جائے گی، کمپیوٹر میں آ جائے گی، اخبار میں آ جائے گی، اور اس اللہ والے پر قربان جائیں جس کی تقریر میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن بنایا. سبحان اللہ. یا عامر سیئۃ فلا یجزا الا مثلها. اے میری قوم کے لوگوں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کو سزا بھی اتنی ہے جتنا گناہ کرتا ہے. بلکہ مفسرین لکھتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ 24 گھنٹے کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے نہ لکھو، نہ لکھو، میرے بندے کی برائی نہ لکھو. یا اللہ اس نے گناہ کر لیا، فرمایا نہ لکھو. یا اللہ کیوں نہ لکھے؟ فرمایا ہو سکتا ہے میرا بندہ سچی توبہ کر لے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. سبحان اللہ. یا اللہ ایک دفعہ لکھ لیں گے پھر مٹا دیں گے. فرمایا نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کی ڈائری خراب ہو. سبحان نہ لکھو، میرا بندہ توبہ کر لے. جی فرمایا جس نے گناہ کیا اتنی سزا. اور عربی ہے کا ٹکڑا سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور جس نے نیک عمل کیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اللہ، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک عمل کیے، جس نے بھی نیک عمل کیے وہ مومن. اولئک یدخلون الجنہ، یہی خوش نصیب ہے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ جنت کی نعمت عطا کرے. ہائے ہائے، کوئی بوجھ بھی نہیں، جو مرضی کھائے پیے. ابھی دل میں خیال آئے گا پھلوں سے بھری ڈیری اس کے پاس جھک جائے گی، جتنا کھانا کھا لے باقی آپ چلے جائے. جس پرندے کا گوشت چاہے گا، دنیا میں تو سونا منع ہے، جنت میں سونا حلال ہے. برتن بھی سونے کے، گلاس کٹورے بھی سونے